السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغات کی سیر کا معمول مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات کی سیر بہت پسند تھی۔ کبھی کبھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ باغات کی سیر کو بھی جاتے تھے۔ باغ میں نماز پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلے اور وادی کی طرف تفریح کے لیے نکلتے تھے۔ ابو داود شمائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 باغ تھے۔ الاحواف، السیافیہ، الصافیہ، الدلال، المشیب، برکہ، حسنہ، مشربہ ابراہیم۔ 7ویں باغ کا نام مشربہ ابراہیم اس لیے رکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی والدہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اسی باغ میں رہتی تھی۔ یہ باغات کسی طرف سے ہدیے میں ملے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تقسیم فرما دیے تھے۔ طبقات ابن سعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سے متعلق معمول مبارک۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے، بارگاہ الہی میں ہر چیز سے پناہ مانگتے، سفر میں خیر و برکت کا سوال کرتے، سفر پر خود روانہ ہوتے یا کسی کو روانہ فرماتے، جمعرات کا دن اور بعد نماز ظہر سفر پر نکلنا پسند فرماتے۔ شمائل۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ممکن ہو تنہا سفر نہ کرو۔ بخاری شریف۔ جب کسی کو سفر پر روانہ فرماتے اس کے ساتھ دور تک جاتے۔ سفر کرنے والے 3 ہوتے تو حکم فرماتے ایک آدمی کو اپنا امیر بناؤ۔ مشکات شریف۔ اگر امن ہو تو رات کو بھی سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے یعنی جلد مسافت طے ہوتی ہے۔ کنز العمال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔